اصول جو وہ بتاتے ہیں کہ آپ کی کیبنٹ میں، آپ کی کابینہ میں، حکمران سے کہتے ہیں اور سیاسی پارٹی کے سربراہ سے کہتے ہیں کہ جب آپ حکومت میں آئیں تو آپ کی کابینہ میں کوئی کسی بھی بااصول انسان کی جگہ نہیں ہونی چاہیے، کوئی بااصول انسان آپ کی کابینہ میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی غلط پالیسیوں پہ تنقید کرے گا، وہ آپ کے ہر ناجائز کام کو ڈیفینڈ نہیں کرے گا. اس لیے آپ کو کابینہ میں زیادہ تر اکثریت جو ہے وہ خوشامد پسندوں کی رکھنی چاہیے تاکہ وہ آپ کے ہر جائز اور ناجائز کام کی حمایت کرے، تب آپ کی حکومت چلتی رہے گی. اگر آپ بااصول لوگ رکھ لیں گے تو وہ آپ کے ناجائز کام کے راستے میں کھڑے ہو جائیں گے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. چنانچہ آپ دیکھ لیں نون لیگ میں طلال، دانیال، نہال، امیر مقام، یہ آپ کو نظر آتے ہیں یا نہیں آتے؟ یہ امیر مقام صاحب تھے، پرویز مشرف نے سوات کے جلسے میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے. ابھی جب پاناما کیس چل رہا تھا تو نواز شریف صاحب نے ان کو اپنے ساتھ کھڑے کر کے کہا کہ جی یہ امیر مقام میرا بھائی ہے. اس کے اندر کون سی ایسی خصوصیت ہے؟ وہ ان کی خوشامد کرتے، ان کے بھی خوشامد کرتے رہے. وہ بھی میکیاولی کی ایک بیسٹ ایگزامپل ہے ویسے، ٹھیک ہے، کہ ڈکٹیٹر کے ساتھ تھے تو انہوں نے اس کو بھائی بنا لیا، اور جب سیاسی حکمران کے ساتھ تھے نواز شریف صاحب کے ساتھ تو نواز شریف صاحب نے ان کو وہ بنا لیا. یہی میکیاولی نے کیا تھا کہ ڈکٹیٹر کے ساتھ بھی رہے اور سیاسی حکومت کے ساتھ بھی رہے. اچھا، اس کے علاوہ طلال چودھری کو دیکھ لینا، یہ بنگڑے ڈالتے رہے پرویز الہی کی پارٹی میں ان کی گاڑیوں کے سامنے. اور میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاؤں، یعنی کہ کیا کہتے ہیں کہ کسی بااصول انسان کو کیبنٹ میں جگہ نہ دو منسٹری میں، بلکہ خوشامد پسندوں کا ٹولہ ہو آپ کے نزدیک. اسی طلال چودھری کو یہ 2-3 سال 4 سال پہلے رائے وینڈ میں میٹنگ ہو رہی تھی، اس میں خواجہ آصف صاحب، پرویز رشید صاحب، احسن اقبال صاحب، سینئر لیڈرشپ موجود تھی. مریم نواز نے کہا کہ طلال چودھری کے لیے کلیپنگ کی جائے، اور ان سینئر رہنماؤں سے کہا کہ اس کے لیے کلیپنگ کی جائے. آخر طلال چودھری نے ایسے کون سی نئی ایجادات کی ہیں یا کون سے نئے سیاسی فکر کی بنیاد ڈالی تھی کہ اس کے لیے کلیپنگ کروائی جا رہی ہے؟ کیونکہ وہ خوشامد میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تھے. اس لیے سینئر ترین لیڈرشپ سے، سینئر ترین رہنماؤں سے مریم نواز صاحب نے کہا کہ اس کے لیے کلیپنگ کی جائے، اور اس کے لیے باقاعدہ کلیپنگ کی گئی ہے. چھٹا اصول یہ ہے، میکیاولی کہتے ہیں کہ ایک بہترین سیاسی رہنما وہ ہوگا اور بہترین حکمران وہ ہوگا جو موقع محل کو دیکھ کر اپنے سیاسی فائدے کے لیے اس موقع کے مطابق مذہب کا استعمال کرے گا. ٹھیک ہے، جو آپ کا سوال کا حصہ بھی ہے. تو یہ چھٹا اصول انہوں نے بتایا. یعنی آپ دیکھیں کہ میکیاولی کے ایک اصول کو آج آپ خود یہ تجزیہ کریں کہ کن ہر دوسرے تیسرے قول و فعل میں آپ کو میکیاولی کے اصول یاد نظر آئیں گے کہ انہوں نے عملاً کیسے ہمارے سے حکمرانوں نے اور کن حکمرانوں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے کہ موقع محال دے کر آپ مذہب کا سیاسی استعمال کریں، اور اس وقت کریں جب آپ کو اپنا فائدہ نظر آتا ہو، آپ اپنا سیاسی فائدہ نظر آتا ہو تو مذہب کو اس رنگ میں ڈال دیں. مولانا فضل الرحمان صاحب دیکھو کرتارپور کے بارے میں انہوں نے کل کیا کہا، بالکل ایسے کس قسم کی لینگویج استعمال کی. اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب، یہی مولانا فضل الرحمان صاحب 2014 یہ 2017 میں ختم نبوت قانون میں ترمیم ہوتی ہے، نون لیگ کی حکومت کرتی ہے. ایک مذمتی بیان بھی میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی زبان سے نہیں سنا کہ ختم نبوت قانون میں ترمیم کیوں کی ہے. ٹھیک ہے، اس وقت انہوں نے خاموشی اختیار کر لی. آج یہ آزادی مارچ میں کہہ رہے ہیں کہ جی ختم نبوت کو معاذ اللہ خطرہ ہے اس حکومت سے، یعنی انہوں نے ترمیم کی بھی نہیں ہے. تو آپ کو کیا الہام ہو گیا؟ آپ کو کیا اوپر سے کسی فرشتوں نے بتا دی ہے کہ یہ ختم نبوت قانون میں ترمیم کر رہے ہیں؟ ترمیم کی بھی نہیں ہے اور خطرہ ہے. اور جنہوں نے ترمیم کر لی اس وقت آپ خاموش رہے. تو یہ ہے میکیاولی کا یہ اصول کہ مذہب کا استعمال سیاسی فائدے کے لیے آپ نے کب کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس وقت کرو جب آپ کو فائدہ، سیاسی فائدہ نظر آ رہا ہو. تو اس وقت وہ خاموشی انہوں نے بہتر سمجھا نہ کہ ختم نبوت قانون میں ترمیم ہوگی. آج وہ زبان نہیں کھول رہے، کیونکہ آج وہ زبان اس لیے کھول رہے ہیں کہ ان کو سیاسی فائدہ اسی سے حاصل ہوگا کہ وہ یہ پروپیگنڈا شروع کر دیں. یہ میکیاولی کا. اور 7واں اصول انہوں نے جو بتایا، اصول تو بہت سارے ہیں، 7واں اصول انہوں نے یہ بتایا کہ حکمران کو براہ راست کرپشن نہیں کرنی چاہیے اپنے نام پہ، خون ریزی براہ راست نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے نائب کے ذریعے یا اپنے فرنٹ مینوں کے ذریعے کرنی چاہیے تاکہ براہ راست حکمران کا نام نہ آئے. آپ یہ 7واں اصول دیکھیں نا، فرنٹ مینز یا نائب کے ذریعے حکمران یا کرپشن کرے، ٹھیک ہے، اور یا خون ریزی کرے تاکہ براہ راست آپ کا نام نہ آئے. اور آپ جب دیکھنے لگ جائیں کہ وہ آپ کا جو فرنٹ مین ہے وہ لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہونے لگ گیا کہ یہ بہت ظالم ہے، خون ریزی کر رہا ہے، بہت زیادہ کرپشن کر رہا ہے، تو وہی حکمران اس کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیں. پھر لوگوں میں یہ مشہور ہو جائے گا کہ دیکھیں جی ہمارا حکمران کتنا منصف ہے، کتنے بڑے کرپٹ انسان کو اس نے جیل میں ڈال دیا ہے. ٹھیک ہے، ہم ایسے اس بیچارے پہ الزام لگاتے رہے کہ یہ اس کا فرنٹ مین ہے. ٹھیک ہے، پہلے اس کے فرنٹ مین کے ذریعے کرپشن کراؤ،
اس کے بعد جب لوگ اس کے خلاف بہت زیادہ آواز اٹھنے لگ جائے ہر طرف میڈیا میں لوگوں میں تحریر میں مفکر دانشور ان سے باتیں کرنے لگ جائیں تو اسی کو جیل میں ڈال دو لوگوں کو دکھانے کے لیے. لوگ کہیں گے واہ واہ کتنا عادلانہ نظام حکومت ہے اور کتنا منصف بادشاہ ہے. آج بھی فرنٹ مینوں کے ذریعے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اداروں کو کچھ نہیں ملتا, ان کے نام پہ براہ راست نہیں ہوتا, بچوں کے نام پہ جائیدادیں ہوتی ہیں. آپ دیکھ لیں اومنی گروپ کا دیکھ لیں, یہ جو فیک اکاؤنٹس ہیں اسد زرداری صاحب کے منی لانڈرنگ کا کیس ہے, اس میں کتنے اکاؤنٹس نکل آئے اور کس کس رکشے والے فالودے والے ریڑے والے ان کے ناموں پہ جو ہے میری اپنی لسٹ میرے اکاؤنٹ میں بھی نکل آتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, وہ بھی آپ سیاسی پارٹی میں نہیں ہے نا. یہ 7 اصول ہو گئے اور 8واں اصول, اس نے اصول بہت زیادہ ہے لیکن میں شارٹ کٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ حکمران کو منصف رحم دل صرف اس وقت ہونا چاہیے جب وہ اس کا اپنے مفاد میں ہو, عوامی مفاد میں اس کو رحم دل نہیں ہونا چاہیے. تو یہ چند اصول ہیں, چیدہ اصول ہیں جو میں نے ناظرین کی خدمت میں پیش کیے ہیں, اور ان اصولوں کا اطلاق اب آپ یہ 8-9 جو اصول ہیں جو میں نے بیسکس اس کے بتائے ہیں, صرف جو مزید میں آگے بتاتا رہوں گا کہ آج ان اصولوں کا اطلاق جو 14ویں صدی میں 1469 میں میکیاولی پیدا ہوئے تھے اور 1512 میں 1513 میں انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی جو دی پرنس ہے, یعنی کہ 15 صدی کے سمجھ لیں. 15ویں صدی کے اصول آپ کو عملاً ان کا اطلاق جو ہے اپنے سیاستدانوں پہ نظر آئے گا. اور میرے خیال میں آپ کو اس سوال کا جواب بھی مل گیا ہوگا کہ یہ کسی اصول کتابیں کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو میں یہ بات بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے حکمران کتب بینی سے بہت دور ہیں. کتابوں کا شغف وہ نہیں رکھتے, کتابیں وہ نہیں پڑھتے. وہ آپ کے ظاہر ہے ان کی باتوں سے بھی ان کا جو انٹلیکٹ ہے وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ کتنے انٹلیکچوئلز ہیں اور آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ کتابوں سے کتنے دور ہیں. لیکن یہ بات میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے کسی کی کتاب پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو, لیکن میکیاولی کی یہ کتاب ضرور انہوں نے مطالعہ کی ہے اور خوب غور و غوض سے مطالعہ کی ہے, اور اس کے ترجمے بھی کرائے ہوں گے, لوگوں سے سیکھا بھی ہوگا, لوگوں سے مطلب انہوں نے پوچھا بھی ہوگا. ٹھیک ہے, اس کتاب کا مطالعہ کیا. ورنہ کیا آپ کی عقل یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ یہ جو اصول میں نے بتائے پرفیکٹلی 100% ان کے کردار میں اگر ہمیں نظر آتے ہیں تو یہ اتفاقیہ طور پہ اتنی بڑی بات ہو سکتی ہے؟ ایک بات ہو جائے, 2 ہو جائے, 3 ہو جائے, 4 ہو جائے, 5 ہو جائے, سینکڑوں اصول اس نے بتایا اور سینکڑوں ان کے اعمال سے ہمیں چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے. تو یہ بات اتفاقیہ نہیں ہو سکتی کبھی بھی کسی بھی صورت بھی. اور آئی تھنک کہ آپ کی کنفیوژن کسی حد تک کلیئر بھی ہو گئی ہوگی. اور بالکل ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گی ناظرین, مجھے تو جمشید انصاری کا آج کا یہ انٹرویو مطلب میں اپنا اگر وہ کہوں تو مجھے بیسٹ انٹرویو لگا ہے اور بہت ہی زیادہ مجھے اس سے معلومات ملی ہیں. تو اگر آپ لوگوں کو بھی آج کا یہ انٹرویو کیسا لگا اس کے بارے میں آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا, اور ہمیں بتائیے گا ضرور کہ یہ جو 8 اصول آپ کو کن کن سیاستدانوں کی زندگیوں میں نظر آتا ہے. بالکل, اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.